سر پلیز پلیز آٹوگراف. ضرور مسز شاہ. ارے نہیں سر, میری شادی نہیں ہوئی ابھی تک, سچ میں. جی. ایمن معمولی ویٹر تھی, بہت کم لوگوں کی ہی ملاقات ہوتی تھی. اتنا ہینڈسم ہوٹل کا مالک, مشہور بزنس ٹائکون زارون شاہ وزٹ پر آیا تھا, لیکن اس بات سے بے خبر جس سے وہ ہنس کر مل رہی تھی اس کے ماں باپ نے اسے چھپا کر رکھا تھا. زارون اسے بچپن سے جانتا تھا, اسے بچپن کے نکاح کا علم نہیں. مس ایمن, روم نمبر 5 میں ایک کافی لے جائیے. مینیجر نے اسے آرڈر دیا. جب وہ نوک کرتی اندر آئی, اس بات سے انجان کی قسمت بہت بڑا فیصلہ کرنے والی ہے. صبح کے 11 بج رہے تھے. شاہ پیلیس ہوٹل کی پرشکوہ لابی میں آج غیر معمولی چہل پہل تھی. ہوٹل کے تمام اسٹاف کی دوڑیں لگی ہوئی تھی کیونکہ آج ہوٹل کے اصل مالک, مشہور بزنس ٹائکون زارون شاہ نے وزٹ پر آنا تھا. ایمن جو پچھلے 3 ماہ سے یہاں بطور ویٹر کام کر رہی تھی, اپنی ٹرے سنبھالے کچن سے نکلی تو دیکھا کہ ہر کوئی کسی VIP کی آمد کی تیاری میں مگن ہے. ایمن, او ایمن, کہاں مری جا رہی ہو, جلدی آؤ, سنا ہے وہ آ گئے ہیں. سارا نے ہانپتے ہوئے ایمن کا بازو پکڑا. ایمن نے بیزاری سے اسے دیکھا. کون آ گئے سارا, کوئی جن بھوت ہے یا کیا جو تم یوں پیلی پڑ رہی ہو؟ ارے لڑکی زارون شاہ, اس ہوٹل کے مالک. تم نے ان کی تصویر نہیں دیکھی کبھی؟ اتنے ہینڈسم ہے کہ لڑکیاں مرتی ہیں ان پر, اور غصہ تو ناک پر رہتا ہے, ذرا سی غلطی ہوئی نہیں اور نوکری گئی نہیں. سارا نے سرگوشی کی. ایمن نے قہقہ لگایا. ہینڈسم ہوں گے اپنے گھر کے اور غصہ دکھائیں گے اپنے ملازموں کو, میں تو بس اپنا کام کر رہی ہوں. ایمن ابھی یہ کہہ ہی رہی تھی کہ لابی کے مرکزی دروازے سے کالے سوٹنگ میں ملبوس, قد آور اور وسیع شخصیت کا حامل ایک نوجوان داخل ہوا. اس کے ارد گرد گارڈز کا حصار تھا اور مینیجر قدیر جھک جھک کر اسے راستہ دکھا رہا تھا. یہ زارون شاہ تھا. زارون کی نظریں عقابی تھیں, وہ چلتے ہوئے ہر چیز کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا تھا. اچانک اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی جو ایک کونے میں کھڑی اپنی سہیلی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی. زارون کے قدم وہیں رک گئے. اس کے دل کی دھڑکنیں ایک لمحے کے لیے بغاوت کی. یہ وہی معصوم چہرہ تھا جس نے اس نے سالوں سے پہلے بیمار باپ کی خواہش پر اپنے نکاح میں لیا تھا. سر کوئی مسئلہ؟ مینیجر قدیر نے ڈرتے ہوئے پوچھا. زارون نے خود پر قابو پایا. نہیں. وہ کون ہے؟ اس نے ایمن کی طرف اشارہ کیا. سر وہ ایمن ہے, نئی ویٹریس ہے, تھوڑی ناتجربہ کار ہے. اگر اس نے کوئی غلطی کی ہو تو میں ابھی اسے فارغ کر دیتا ہوں. قدیر نے فوراً صفائی پیش کی. ضرورت نہیں, تم لوگ جاؤ, میں خود راؤنڈ لگاؤں گا. زارون کا لہجہ اتنا پاٹ دار تھا کہ کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ اسے ٹوکے. زارون آہستہ آہستہ چلتا ہوا ایمن کی طرف بڑھا. ایمن ابھی تک سارا کی باتوں میں مگن تھی اور اس کا رخ دوسری طرف تھا. ایمن, وہ تمہاری طرف ہی آ رہی ہیں. سارا نے گھبرا کر ایمن کو دھکا دیا اور خود وہاں سے غائب ہو گئی. ایمن مڑی تو سامنے ایک سحر انگیز شخصیت کھڑی تھی. زارون کی گہری بھوری آنکھیں براہ راست ایمن کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی. ایمن ایک پل کے لیے ٹھٹک گئی. اسے لگا جیسے اس شخص کو وہ پہلے سے جانتی ہے, لیکن کہاں, اسے یاد نہ آیا. وہ اسے کوئی بڑا فلم سٹار یا ماڈل سمجھی. آٹوگراف مل سکتا ہے سر؟ ایمن کے منہ سے اچانک نکلا. اسے لگا شاید یہ کوئی مشہور شخصیت ہے جو ہوٹل میں ٹہلنے آئے ہیں. زارون کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی. آٹوگراف میرا؟ جی, آپ بہت مشہور لگتے ہیں, بالکل کسی ہیرو کی طرح. ایمن نے سادگی سے کہا. زارون نے قریب پڑے ایک ٹیبل سے ایک چھوٹا سا پیڈ اور قلم اٹھایا. اس نے کچھ لکھا اور کاغذ پھاڑ کر ایمن کی طرف بڑھا دیا. ایمن نے کاغذ پکڑا اور پڑھنے لگی. ضرور مسز شاہ. ایمن کی آنکھیں حیرت سے بہل گئیں. سر پلیز پلیز آٹوگراف دیجیے. یہ آپ نے کیا لکھ دیا ہے مسز شاہ؟ ارے نہیں سر, میری شادی نہیں ہوئی ابھی تک. زارون نے ایک آبرو اچکایا. واقعی؟ جی سچ میں, ابھی تو میں بہت چھوٹی ہوں. پتہ نہیں آپ کو کس نے کہہ دیا کہ میں شادی شدہ ہوں. ایمن نے صفائی دیتے ہوئے کہا. زارون اس کی معصومیت پر قربان ہونے لگا. اس سے علم تھا یہ لڑکی جس کے ہاتھ میں اس وقت کافی کی ٹرے ہے در حقیقت اس کے گھر کی ملکہ ہے, لیکن وہ اس حقیقت کو ابھی کھولنا نہیں چاہتا تھا. تو کیا ارادہ ہے, شادی کرنے کا یا عمر بھر ویٹریس ہی رہنا ہے؟ زارون نے اسے آزمایا. سر کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. میرے ابو بیمار ہیں, ان کے علاج کے لیے مجھے نوکری کرنی پڑتی ہے. اور شادی, وہ تو جب نصیب میں ہوگی ہو جائے گی. ویسے بھی مجھے کوئی شہزادی تھوڑی ملنے والا ہے. ایمن نے مسکرا کر کہا. زارون نے اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی. شہزادہ نہ صحیح, شاہ تو مل سکتا ہے. ایمن ہنسی. آپ بہت مزاق کرتے ہیں. ویسا آپ کا نام کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ زارون جواب دیتا مینیجر قدیر بھاگتا ہوا آیا. ایمن, بدتمیز لڑکی, تم یہاں کھڑی سر کا وقت برباد کر رہی ہو. تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ جی, یہ کوئی بہت اچھے انسان لگتے ہیں. ایمن نے سادگی سے جواب دیا. قدیر کا رنگ فق ہو گیا.
یہ زارون چاہیں اس ہوٹل کے مالک۔ ایمن کے ہاتھ سے ٹرے گرتے گرتے بچی، اس کے چہرے سے ہنسی غائب ہو گئی اور اس کی جگہ خوف نے لے لی۔ مالک؟ زارون نے قدیر کو گھورا۔ قدیر تم جاؤ یہاں سے، میں نے کہا تھا نا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ قدیر بڑبڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اب وہاں صرف زارون اور ساکت کھڑی ایمن تھی۔ تو اب آٹوگراف واپس چاہیے یا رکھو گی؟ زارون نے شرارت سے پوچھا۔ ایمن نے ڈرتے ہوئے کاغذ کی طرف دیکھا۔ سر مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ہی زارون شاہ ہیں، میں نے بہت بدتمیزی کی۔ بدتمیزی؟ تم نے تو مجھے ہیرو کہا، مجھے تو اچھا لگا۔ زارون نے قدم آگے بڑھایا۔ اور یاد رکھنا ایمن، میں اپنی لکھی ہوئی بات کبھی واپس نہیں لیتا، جو کاغذ پر لکھ دیا سو لکھ دیا۔ ایمن اسے حیرت سے دیکھتی رہی۔ وہ کاغذ اس کے ہاتھ میں اب بھی موجود تھا جس پر مسز شاہ لکھا ہوا تھا۔ زارون وہاں سے پلٹا لیکن جاتے جاتے رک گیا۔ مسز ایمن، روم نمبر 5 میں کافی لے جائیے، وہاں کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ ایمن نے سر ہلایا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ روم نمبر 5 میں صرف کافی کا آرڈر نہیں بلکہ اس کی تقدیر کا ایک نیا ورق کھلنے والا تھا۔ وہ تو بس یہ سوچ رہی تھی کہ یہ ہینڈسم مالک اتنا عجیب ہے جو اسے پہلی ہی ملاقات میں مسز شاہ بنا چکا تھا۔ جیسے ہی زارون نظروں سے اجھل ہوا، سارا بھاگتی میں آئی۔ کیا کہا انہوں نے؟ کیا نوکری سے نکال دیا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ ایمن نے کاغذ چھپایا۔ نہیں، وہ بہت عجیب ہے۔ عجیب کیوں؟ پتہ نہیں سارا، لیکن ان سے مل کر ایسا لگا جیسے کوئی بچھڑا ہوا اپنا مل گیا ہو۔ ایمن نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جہاں دھڑکنیں اب بھی بے ترتیب تھیں۔ لابی کے دوسرے کونے میں کھڑا زارون اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے فون نکالا اور اپنی پی اے دانیال کو کال کی۔ دانیال، ایمن کے گھر کا پتہ کرو، اس کے والد کمال صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ مجھے آج رات کی رپورٹ چاہیے، اور ہاں، ہوٹل کی ریکارڈ میں ایمن کی شفٹ بدل کر صرف میرے فلور پر کر دو۔ زارون کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جبکہ ایمن اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ جس شخص کو اجنبی سمجھ کر آٹوگراف مانگ رہی تھی وہی اس کے بچپن کا وہ محافظ تھا جسے اس کے باپ نے اس کی زندگی کی ضمانت سونپی تھی۔ قسمت کا پہیہ گھوم چکا تھا اور ہوٹل کی اس عام سی راہداری میں ایک غیر معمولی داستان کا آغاز ہو چکا تھا۔ زارون ہوٹل سے واپس آ کر سیدھا اپنے والد کے کمرے کی طرف رہا، جہاں سلطان شاہ ہمیشہ کی طرح مطالعے میں مصروف تھے۔ کمرے میں سندل کی دھیمی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ زارون کے قدموں کی چاپ سن کر سلطان شاہ نے اپنی اینک اتاری اور مسکرا کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ آ گئے زارون؟ ہوٹل کا دورہ کیسا رہا؟ سلطان شاہ نے پوچھا، حالانکہ ان کی نظریں زارون کے چہرے پر لکھی بے چینی کو پڑھ رہی تھی۔ زارون صوفے پر ڈھیر ہو گیا اور کچھ دیر خاموش رہا۔ بابا، میں نے اسے دیکھا۔ سلطان شاہ کے ہاتھ رک گئے۔ ایمن کو؟ جی، وہ اسی ہوٹل میں کام کر رہی ہے جہاں کا میں مالک ہوں۔ وہ ایک ویٹریس ہے بابا، اور اسے رتی برابر بھی علم نہیں کہ وہ کون ہے۔ زارون کی آواز میں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ سلطان شاہ نے ایک لمبی آہ بھری۔ کمال نے مجھ سے وعدہ لیا تھا زارون، اس نے کہا تھا کہ جب تک وہ خود کو اس قابل نہ سمجھ لے کہ وہ تمہارے سامنے سر اٹھا کر کھڑی ہو سکے، اسے اس رشتے کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بہت خوددار آدمی ہے، میرا دوست ہونے کے باوجود وہ کبھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ دنیا اسے کہے کہ اس نے اپنی بیٹی ایک امیر گھرانے میں بیچ دی۔ لیکن بابا، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ زارون اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت کمال انکل کی حالت ٹھیک نہیں تھی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے آپ سے کہہ کر میرا اور اس کا نکاح پڑھوایا تاکہ ان کی بیٹی تنہا نہ رہ جائے۔ میں نے اس وقت صرف ان کے احترام میں قبول ہے کہا تھا، لیکن آج اسے دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ وہ لڑکی کتنی معصوم ہے۔ وہ مجھ سے آٹوگراف مانگ رہی تھی بابا، وہ مجھے ایک اجنبی سمجھ کر ہنس رہی تھی۔ سلطان شاہ اٹھے اور زارون کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زارون، نکاح کوئی کھیل نہیں ہوتا۔ تم جانتے ہو کہ میں نے کمال کا ساتھ کیوں دیا؟ کیونکہ وہ شخص سچا ہے۔ اس کی غیرت نے اسے مجبور کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو بوجھ نہ بننے دے۔ اس نے اپنی بیماری سے لڑ کر خود کو کھڑا کیا، صرف اس لیے کہ وہ ایمن کو پال سکے۔ تو کیا اب وقت نہیں آیا کہ اسے بتا دیا جائے؟ زارون نے سوال کیا۔ وقت آ گیا ہے، لیکن طریقہ تمہارا ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایمن تمہیں ایک مالک یا ایک احسان کرنے والے کے طور پر نہیں بلکہ ایک جیون ساتھی کے طور پر اپنائے۔ کیا تم اسے یہ حق نہیں دو گے کہ وہ خود فیصلہ کرے؟ سلطان شاہ کی باتوں نے زارون کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ دوسری طرف شہر کے ایک متوسط علاقے کے چھوٹے سے گھر میں کمال احمد کھانستے ہوئے اپنے بستر پر بیٹھے تھے۔ مریم بیگم پانی کا گلاس لیے ان کے پاس آئیں۔ کمال صاحب، آپ اپنی طبیعت کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ ایمن آتی ہوگی، اگر اس نے آپ کو یوں دیکھا تو وہ پریشان ہو جائے گی۔ مریم نے فکرمندی سے کہا۔ کمال احمد نے پانی کا گھونٹ بھرا اور دیوار پر لگی ایک پرانی تصویر کو دیکھنے لگے جس میں وہ اور سلطان شاہ جوانی میں ساتھ کھڑے تھے۔ مریم،
میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے نا؟ مریم بیگم نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے تو اس کا مستقبل محفوظ کیا ہے۔ محفوظ؟ کمال نے کڑواہٹ سے ہنستے ہوئے کہا، اس کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر کر دیا اور اسے بتایا تک نہیں۔ وہ بیچاری ویٹر بن کر دھکے کھا رہی ہے تاکہ میرا علاج کروا سکے، اور اس کا شوہر شہر کا سب سے بڑا بزنس مین ہے۔ اگر اسے پتہ چلا کہ اس کے باپ نے اسے بچپن میں کسی کے نام کر دیا تھا تو کیا وہ مجھے معاف کرے گی؟ وہ آپ کی مجبوری سمجھے گی کمال صاحب۔ ڈاکٹر نے جب کہا تھا کہ آپ کے پاس صرف چند دن ہیں تب آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ سلطان شاہ نے تو ہمیں اپنے گھر رکھنے کی پیشکش کی تھی، یا آپ ہی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ نہیں، میں اپنی بیٹی کو ان کے گھر محتاج بنا کر نہیں بھیجوں گا؟ مریم نے انہیں یاد دلایا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایمن چہکتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ میں آ گئی، اور دیکھو میں کیا لائی ہوں۔ اس نے اپنے بیگ سے ادویات کا پیکٹ نکالا۔ ابو یہ نئی دوائیاں ہیں، مینیجر نے کہا ہے کہ یہ بہت اثر کرتی ہیں۔ کمال احمد نے اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کیے اور مسکرانے کی کوشش کی۔ میری بیٹی، تم تھک گئی ہوگی، آؤ میرے پاس بیٹھو۔ ایمن ان کے پاس بیٹھ گئی اور شرارت سے بولی، ابو آج پتہ ہے کیا ہوا؟ آج ہوٹل کا مالک آیا تھا، بالکل فلمی ہیرو جیسا، میں نے تو اس سے آٹوگراف بھی لے لیا۔ کمال احمد کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ آٹوگراف؟ کیا اس نے تم سے کچھ کہا؟ ایمن ہنسی۔ ہاں اس نے کچھ لکھا تھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی، وہ تھوڑا خبتی لگتا ہے ابو، مجھے مسز شاہ کہہ رہا تھا۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ بھائی صاحب ابھی میری شادی نہیں ہوئی۔ مریم بیگم کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ انہوں نے گھبرا کر کمال کی طرف دیکھا۔ کمال صاحب کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ پھر اس نے کیا کہا؟ مریم نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ کچھ نہیں، بس مسکرا دیا اور چلا گیا، لیکن ابو اس کی آنکھیں، وہ مجھے بہت جانی پہچانی لگ رہی تھی، ایسا لگتا ہے جیسے وہ مجھے برسوں سے جانتا ہو۔ ایمن سوچوں میں گم ہو گئی۔ کمال احمد نے ایمن کا ہاتھ تھاما۔ ایمن، اگر کبھی تمہیں پتہ چلے کہ تمہارے باپ نے تمہارے لیے کوئی فیصلہ تمہاری مرضی کے بغیر کیا ہے تو کیا تم مجھ سے ناراض ہوگی؟ ایمن نے چونک کر اپنے باپ کو دیکھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ میرا برا کبھی سوچ ہی نہیں سکتے، آپ کا ہر فیصلہ میرے لیے سناکھوں پر، لیکن ابھی ایسی باتیں نہ کریں، ابھی تو مجھے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ ایمن اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی، لیکن کمال احمد کی بے چینی کم نہ ہوئی۔ انہوں نے مریم سے سرگوشی کی، مریم، زارون اب خاموش نہیں بیٹھے گا، وہ اسے دیکھ چکا ہے، ہمیں جلد کچھ کرنا ہوگا۔ سلطان شاہ کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ زارون اب ایمن کو اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہے، وہ اب اسے مزید یہاں نہیں رہنے دے گا۔ مریم نے بتایا۔ کمال احمد نے اپنی آنکھیں موند لی۔ تو پھر اسے سچ بتا دیا جائے؟ نہیں، ابھی نہیں، زارون چاہتا ہے کہ ایمن اسے پہلے پہچانے، اسے اپنے کام کرنے دے، شاید محبت اس ادھورے سچ کو قبول کرنے کا حوصلہ دے دے۔ مریم نے دھیمے لہجے میں مشورہ دیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک بہت بڑا طوفان چھپا ہوا تھا جو ایمن کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ زارون شاہ اب اس کی زندگی میں داخل ہو چکا تھا، اور وہ آٹوگراف والا کاغذ صرف ایک کاغذ نہیں بلکہ باقاعدہ دعویٰ تھا جو زارون نے اپنی ملکیت پر کیا تھا۔ ہوٹل کی راہداریوں میں گہری خاموشی تھی، لیکن ایمن کے دل کے اندر شور برپا تھا۔ وہ چاندی کی ٹرے تھامے روم نمبر 5 کے سامنے کھڑی تھی، اس کے ہاتھ تھوڑا لرز تھے۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں اس قبطی ہیرو یعنی زارون شاہ نے اسے بلایا تھا۔ مینیجر قدیر نے پیچھے سے آ کر اسے ٹوکا، ایمن، کیا یہاں بت بن کر کھڑی رہو گی؟ اندر جاؤ، اور یاد رکھنا ایک لفظ بھی فضول بولا تو کل سے ہوٹل آنے کی ضرورت نہیں، وہ ہمارے سب سے بڑے باس ہیں۔ ایمن نے گہرا سانس لیا اور آہستگی سے دروازہ نوک کیا۔ اندر سے ایک بھاری اور پراعتماد آواز آئی، اندر آ جاؤ۔ ایمن نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئی۔ کمرہ کسی محل کا حصہ لگ رہا تھا۔ بڑی بڑی شیشے کی کھڑکیوں سے باہر شہر کا نظارہ صاف دکھائی دے رہا تھا، اور زارون شاہ اپنی جیکٹ اتار کر ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ اس کی آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھی اور گھڑی کی چمک اس کی کلائی پر نمایاں تھی۔ ایمن خاموشی سے میز تک آئی اور ٹرے وہاں رکھ دی۔ آپ کی کافی سر، اس نے سر جھکا کر کہا۔ زارون نے لیپ ٹاپ بند کیا اور کرسی گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں اتنی گہری تھی کہ ایمن کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ رکھ دی کافی؟ زارون نے مختصر پوچھا۔ جی سر۔ ایمن مڑنے لگی کہ زارون کی آواز نے اسے روک دیا۔ اتنی جلدی کیا ہے، بیٹھو یہاں۔ اس نے سامنے والے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ ایمن اچھل پڑی۔ کیا سر، میں ایک ویٹریس ہوں، میں آپ کے سامنے کیسے بیٹھ سکتی ہوں؟ مینیجر دیکھ لے گا تو میری نوکری چلی جائے گی۔ زارون کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔
تمہارے مینیجر کی اتنی ہمت نہیں کہ میری مرضی کے خلاف کچھ کر سکے، اور ویسے بھی میں نے کہا ہے بیٹھے تو یہ میرا حکم ہے۔ ایمن ڈرتے ڈرتے صوفے کے کونے پر بیٹھ گئی۔ سر آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ کیا کافی میں کوئی مسئلہ ہے؟ زارون اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ وہ اس کے سامنے رک گیا۔ اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ ایمن کو اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے گردن کافی اوپر کرنی پڑی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ یہ کام تمہارے لیے نہیں ہے؟ زارون نے اچانک سوال کیا۔ کون سا کام سر؟ ایمن الجھ گئی۔ یہ لوگوں کو کافی سرو کرنا، ان کی جھڑکیاں سننا، یہ ویٹر کی وردی، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں کسی بڑے گھر کی ملکہ ہونا چاہیے تھا؟ زارون کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ ایمن نے ایک تلخ قہقہ لگایا۔ سر، خواب دیکھنا امیروں کا کام ہے، ہم غریبوں کے لیے پیٹ بھرنا ہی سب سے بڑا خواب ہوتا ہے۔ اور رہی بات ملکہ بننے کی، تو شاہ صاحب محلوں میں رہنے والے ہم جیسوں کو صرف ملازم ہی رکھتے ہیں، جیون ساتھی نہیں۔ زارون کا چہرہ سخت ہوا۔ تمہارا خیال غلط ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خون کے رشتوں سے زیادہ دل کے رشتوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہوتے ہوں گے سر، لیکن میں نے تو صرف کتابوں میں پڑھا ہے۔ ایمن نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن زارون نے میز پر ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ روک دیا۔ تمہارے والد کمال صاحب، ان کا کیا حال ہے؟ زارون نے اچانک موضوع بدلا۔ ایمن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ آپ میرے ابو کو کیسے جانتے ہیں؟ زارون ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جذبات میں آ کر زیادہ بول گیا ہے۔ میں اپنے تمام ملازمین کا ریکارڈ رکھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے والد بیمار ہیں اور تم ان کے علاج کے لیے یہاں کام کرتی ہو۔ ایمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سر، میرے ابو بہت اچھے ہیں، انہوں نے ساری زندگی محنت کی، لیکن قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ میں ان کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ زارون نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں معصومیت اور ہمت کا ایک انوکھا امتزاج تھا۔ کچھ بھی کر سکتی ہوں؟ اگر میں کہوں کہ نوکری چھوڑ دو اور میں تمہارے والد کا بہترین ہسپتال میں علاج کرواؤں گا تو کیا تم مانو گی؟ ایمن نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، میں احسان نہیں لیتی، میں اپنی محنت سے کماؤں گی۔ آپ میرے مالک ہیں، میری ہمدرد بننے کی کوشش نہ کریں۔ زارون کی اس کی خودداری پر غصہ بھی آیا اور پیار بھی۔ تمہاری یہ خودداری تمہیں بہت تکلیف دے گی ایمن۔ تکلیف تو زندگی کا حصہ ہے سر۔ ایمن نے ہمت جمع کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ویسے آپ نے تو آٹوگراف پر مسز شاہ کیوں لکھا تھا؟ آپ میرا مذاق اڑا رہے تھے؟ زارون اس کے اتنے قریب ہوا کہ ایمن کو اس کے پرفیوم کی خوشبو صاف محسوس ہونے لگی۔ وہ مذاق نہیں تھا ایمن، وہ ایک سچ تھا جسے تم دیکھ نہیں پا رہی ہو، اور ایک پیش گوئی تھی جو بہت جلد پوری ہونے والی ہے۔ ایمن کا دل زور سے دھڑکا۔ آپ کی باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں، میں جا رہی ہوں۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ زارون نے اسے روکا نہیں، بس اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جب وہ دروازے تک پہنچی تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ زارون اب بھی وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ایمن، اس نے پکارا۔ ایمن رکی۔ جی سر، اپنا خیال رکھنا، کیونکہ تم صرف ایک ویٹریس نہیں ہو، تم کسی کی امانت ہو۔ زارون کے لہجے میں ایسی سنجیدگی تھی کہ ایمن کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر آئی اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ زارون شاہ اسے اتنا جانتے ہوئے بھی کیوں نہیں جانتا تھا، اور یہ امانت والی بات کیا تھی۔ دوسری طرف کمرے میں زارون نے فون اٹھایا۔ دانیال، کمال انکل کو کہو کہ میں آج رات ان سے ملنے آ رہا ہوں۔ اب بہت ہو گیا، میں ایمن کو یوں ویٹریس کی وردی میں دوسروں کے سامنے جھکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ شاہ خاندان کی عزت ہے اور اسے اس کا مقام مل کر رہے گا۔ زارون نے کافی کا سپ لیا جو اب ٹھنڈی ہو چکی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں عزم کی آنکھ پہلے سے زیادہ تیز تھی۔ اسے پتا تھا کہ جب ایمن کو حقیقت پتہ چلے گی تو وہ ٹوٹ جائے گی یا شاید بکھر جائے گی، لیکن اسے سمیٹنے کے لیے وہ خود وہاں موجود ہوگا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب کمال احمد کے پرانے محلے کی تنگ گلی میں ایک چمکتی ہوئی کالی BMW آ کر رکی۔ محلے کے بچے اور بڑے حیرت سے اس مہنگی گاڑی کو دیکھنے لگے۔ زارون شاہ گاڑی سے اتر گیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ اس نے ایک نظر اس بوسیدہ مکان پر ڈالی جہاں اس کی امانت رہتی تھی۔ اندر کمال احمد بستر پر بیٹھے کھانسی کے دورے سے نمٹ رہے تھے۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، مریم بیگم نے دوپٹہ درست کیا اور دروازہ کھولا۔ سامنے زارون کو دیکھ کر ان کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی۔ زارون، بیٹا تم یہاں؟ مریم نے لرزتی آواز سے پوچھا۔ زارون نے جھک کر مریم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سلام انٹی، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ کمال احمد نے زارون کی آواز پہچان لی تھی۔ مریم کون ہے؟ زارون آ گیا ہے کیا؟ اسے اندر لاؤ۔ زارون کمرے میں داخل ہوا تو کمال احمد نے اٹھنے کی کوشش کی۔ زارون نے لپک کر انہیں سہارا دیا اور دوبارہ بستر پر لٹا دیا۔
انکل پلیز آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، زحمت نہ کریں۔ کمال احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا میں شرمندہ ہوں، میں نے تمہیں اور تمہارے باپ کو اس مشکل میں ڈال دیا ہے۔ دیکھو میری حالت، میں اپنی بیٹی کو ایک چھت تک نہیں دے سکا، اور تم؟ انکل، زارون نے ان کا ہاتھ تھاما۔ میں یہاں آپ کو شرمندہ کرنے نہیں آیا، میں آج ایمن سے ملا ہوں، میں نے اسے اپنے ہوٹل میں ویٹریس کی وردی میں دیکھا۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ مجھ پر کیا گزری؟ وہ میری بیوی ہے کمال انکل، میرے نام کا نکاح اس کے سر پر ہے، اور وہ غیروں کو کافی سرو کر رہی ہے۔ مریم بیگم کونے میں کھڑی رونے لگی۔ بیٹا اس کی ضد تھی کہ وہ خود کمائے گی، ہم اسے کیسے بتاتے؟ اب اسے بتانا ہوگا۔ زارون کی آواز میں فیصلہ کن سختی تھی۔ میں اسے مزید اس حال میں نہیں دے سکتا، لوگ اسے مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں، اس پر آوازیں کستے ہوں گے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کمال احمد نے نخیف آواز میں کہا، زارون میرا ایک وعدہ یاد رکھنا، اسے سچ تب بتانا جب وہ تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ اگر تم نے اسے زبردستی محل میں لے جا کر بٹھا دیا تو وہ ٹوٹ جائے گی، وہ خوددار ہے، اسے احسان نہیں محبت چاہیے۔ زارون کچھ دیر خاموش رہا۔ ٹھیک ہے انکل، میں اسے وقت دوں گا، لیکن اب وہ میری نظروں کے سامنے رہے گی، میں اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے خود کو بدلنا ہی کیوں نہ پڑے۔ زارون وہاں سے نکلا تو اس کا دل بھرا ہوا تھا، اسے ایمن کی غربت اور اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا درد اب صاف نظر آ رہا تھا۔ اگلے دن ہوٹل کی لابی میں معمول سے زیادہ رش تھا۔ ایمن اپنی سہیلی سارا کے ساتھ ڈیوٹی پر تھی، لیکن آج وہ کچھ بھوجل سی تھی، اسے بار بار روم نمبر 5 کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ ایمن وہ دیکھو، وہ لڑکے پچھلے آدھے گھنٹے سے تمہیں گھور رہے ہیں۔ سارا نے کوہنی ماری۔ ایمن نے دیکھا کہ دور ایک ٹیبل پر 3 امیر زادے بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے اور بار بار ایمن کی طرف دیکھ کر آپس میں ہنس رہے تھے۔ ایمن نے نظریں چرا لی اور اپنا کام کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ان میں سے ایک لڑکے نے سیٹیں بجائی۔ اوئے بیوٹیفل، ذرا یہاں تو آنا، یہ مینیو کارڈ سمجھ نہیں آ رہا۔ ایمن ڈرتے ڈرتے ان کے پاس گئی۔ جی سر فرمائیے۔ فرمائیں گی تو بعد میں، پہلے یہ بتاؤ کہ اتنی پیاری لڑکی یہاں ویٹر کیوں بنی ہوئی ہے؟ ہمارے ساتھ چلو، تمہیں رانی بنا کر رکھیں گے۔ لڑکے نے بدتمیزی سے ایمن کو چھونے کی کوشش کی۔ ایمن پیچھے ہٹی، اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اپنی حد میں رہے سر، آپ یہاں کھانا کھانے آئے ہیں، بکواس کرنے نہیں۔ او ہو، غصہ! لڑکا کھڑا ہو گیا اور ایمن کا بازو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ابھی اس کا ہاتھ ایمن تک پہنچا بھی نہیں تھا کہ ایک مضبوط ہاتھ نے اس کی کلائی کو ہوا میں ہی جکڑ لیا۔ ایمن نے چونک کر دیکھا، وہ زارون شاہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا اور چہرے کے تاثرات اتنے خوفناک تھے کہ دیکھنے والی لرز جائے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ زارون کی آواز گرج جیسی تھی۔ تم کون ہو؟ ہاتھ چھوڑو میرا! لڑکے نے چھوٹنے کی کوشش کی۔ زارون نے اس کا بازو مروڑا اور اسے صوفے پر پٹخ دیا۔ میں اس ہوٹل کا مالک ہوں، اور یہ لڑکی، یہ میری۔ زارون رک گیا۔ اس نے ایمن کی طرف دیکھا جو حیرت اور خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ میرے اسٹاف کی عزت ہے، اور میرے اسٹاف پر ہاتھ اٹھانے والے کا ہاتھ میں جسم سے الگ کر دیتا ہوں۔ سیکیورٹی گارڈز بھاگتے ہوئے آئے تھے۔ زارون نے اشارہ کیا، ان تینوں کو ابھی کے ابھی ہوٹل سے باہر نکالیں اور بلیک لسٹ کر دیں، شہر کے کسی بھی ہوٹل میں انہیں داخلہ نہ ملے۔ لڑکے گالیاں دیتے ہوئے باہر نکل گئے۔ لابی میں خاموشی چھا گئی۔ ایمن لرز رہی تھی۔ زارون اس کی طرف مڑا، اس کا غصہ اب ہمدردی میں بدل چکا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ ایمن کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ شکریہ سر، لیکن آپ کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں خود سنبھال لیتی۔ زارون نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ کب تک سنبھالو گی ایمن؟ دنیا بہت ظالم ہے، تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا تھا نا سر، میں احسان نہیں لیتی۔ ایمن نے آنسو پوچھے اور مڑ کر جانے لگی۔ یہ احسان نہیں ہے، زارون نے اسے پکارا۔ ایمن رکی۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ آپ کیوں بار بار میری ڈھال بن کر سامنے آ جاتے ہیں؟ آپ میرے مالک ہیں، میرے محافظ نہیں۔ ایمن نے پلٹ کر سوال کیا۔ زارون اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ ایمن کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں یہ صرف ایک ملازم کے لیے کر رہا ہوں؟ کیا تمہیں میری آنکھوں میں کچھ اور نظر نہیں آتا؟ ایمن اس کے جادوئی حصار میں جکڑ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ مجھے کام ہے سر۔ وہ تیزی سے وہاں سے بھاگ گئی۔ زارون اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ دانیال اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سر، وہ اب بھی نہیں سمجھی۔ سمجھ جائے گی دانیال، جب اسے پتا چلے گا کہ جس شخص سے وہ لڑ رہی ہے وہی اس کے ماتھے کا جھومر ہے، تو وہ کہاں جائے گی؟ زارون نے خود سے کہا۔ اسی رات زارون نے ایک اہم فیصلہ کیا۔ اس نے مینیجر قدیر کو بلا کر حکم دیا کہ کل سے ایمن کی ڈیوٹی لابی میں نہیں بلکہ اس کے پرسنل آفس کے باہر ہوگی۔ وہ اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ جبکہ ایمن اپنے گھر کے بستر پر لیٹی وہ آٹوگراف والا کاغذ دیکھ رہی تھی۔ مسز شاہ،
اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید یہ لفظ کوئی مذاق نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو اس کی زندگی کا رخ بدلنے والی ہے۔ اس نے زارون کے غصے میں بھی اپنے لیے ایک عجیب سی اپنائیت محسوس کی تھی، ایسی اپنائیت جو صرف ایک شوہر کی آنکھوں میں ہوتی ہے، لیکن وہ اس حقیقت سے اب بھی کوسوں دور تھی۔ ہوٹل کے سب سے اوپر والے فلور پر سکوت طاری تھا۔ زارون شاہ کے آفس کے باہر ایک چھوٹی سی میز اب ایمن کی نئی جگہ تھی۔ زارون کے حکم کے مطابق اب وہ لابی میں نہیں بلکہ براہ راست اس کے آفس کے معاملات میں مدد کرتی تھی۔ اگرچہ ایمن کو یہ تبدیلی عجیب لگی تھی، لیکن اسے خوشی تھی کہ اب اسے آباؤش لڑکوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آج زارون ایک بزنس میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا اور دانیال بھی اس کے ساتھ تھا۔ آفس خالی تھا، لیکن ایمن کو کچھ فائلوں کی ترتیب ٹھیک کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ ایمن زارون کے پرشکوہ کمرے میں داخل ہوئی۔ دیواروں پر لگی مہنگی پینٹنگز اور مہاگنی کی میز زارون کی شخصیت کی عکاسی کر رہی تھی۔ وہ میز پر پڑی فائلوں کو سلیقے سے رکھنے لگی کہ اچانک اس کی نظر ایک سرخ مخملی فائل پر پڑی جو باقی تمام فائلوں سے الگ دراز کے ایک کونے میں رکھی تھی۔ یہ فائل شاید بہت اہم ہے، ایمن نے خود کلامی کی۔ اس پر کوئی لیبل نہیں تھا، بس ایک سنہری مہر لگی تھی۔ تجسس انسان کی فطرت ہے۔ ایمن نے ادھر ادھر دیکھا، کمرہ خالی تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ فائل کھولی۔ اسے لگا کہ شاید یہ ہوٹل کے کسی خفیہ پروجیکٹ کی ہوگی، لیکن جو کچھ اس کے اندر تھا اسے دیکھ کر ایمن کے ہاتھ سے فائل گر گئی۔ اس میں ایک نکاح نامہ تھا۔ ایمن نے تیزی سے اسے اٹھایا۔ اس کی نظریں نکاح نامے کے خانوں پر دوڑنے لگی۔ نام شوہر زارون شاہ ولد سلطان شاہ، نام زوجہ ایمن احمد دختر کمال احمد۔ ایمن کا سر چکرانے لگا۔ اسے لگا جیسے کمرے کی دیواریں اس پر گر رہی ہوں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کوئی اور ایمن ہوگی، اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ لیکن فائل کے اگلے ہی صفحے پر اس کی اپنی ایک تصویر لگی تھی جو شاید اس کے کالج کے زمانے کی تھی۔ اس کے نیچے مہر لگی تھی اور اس کے والد کمال احمد کے دستخط صاف پہچانے جا رہے تھے۔ تاریخ 8 سال پرانی تھی۔ یہ وہی وقت تھا جب اس کے والد ہسپتال میں موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ 8 سال سے میں ایک نکاح کے بندھن میں تھی اور مجھے بتایا تک نہیں گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھوجل ہو کر نکاح نامے کے کاغذ پر گرے۔ اسی لمحے اس کا فون بجا۔ اس کی والدہ مریم بیگم کی کال تھی۔ ایمن نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ ہیلو ایمن، بیٹا تم ٹھیک ہو؟ آج تمہاری آواز نہیں آئی، مریم بیگم نے ہمیشہ کی طرح پیار سے پوچھا۔ امی؟ ایمن کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ امی، زارون شاہ کون ہے؟ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ مریم بیگم کی سانسیں رکنے کی آواز ایمن کو صاف سنائی دی۔ بیٹا تم یہ کیا پوچھ رہی ہو؟ وہ تمہارا مالک ہے نا؟ جھوٹ مت بولے امی، ایمن چیخی۔ اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ میں اس وقت اس کے آفس میں کھڑی ہوں اور میرے ہاتھ میں وہ نکاح نامہ ہے جس پر میرے باپ کے دستخط ہے۔ آپ نے مجھ سے اتنا بڑا سچ کیوں چھپایا؟ آپ نے مجھے ایک ایسی زندگی میں دھکیل دیا جس کا مجھے علم ہی نہیں تھا۔ مریم بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایمن، میری بات سنو، تمہارے ابو کی حالت بہت خراب تھی، وہ تمہارے مستقبل کے لیے ڈرتے تھے۔ زارون بہت اچھا لڑکا ہے، اس نے ہمیں سہارا دیا۔ سہارا؟ ایمن نے کڑواہٹ سے کہا۔ اسے سہارا کہتے ہیں کہ مجھے ایک ویٹر بنا کر اپنے ہوٹل میں رکھا، مجھے روز تماشا بنتے دیکھا، وہ میرا تماشا دیکھ رہا تھا امی۔ وہ ہنستا ہوگا مجھ پر جب میں اسے سر کہتی تھی، جب میں اس سے آٹوگراف مانگتی تھی۔ ایمن، زارون نے تمہیں ہمیشہ تحفظ دیا۔ مریم بیگم کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ایمن نے فون کاٹ دیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ فائل اس کے سینے سے لگی تھی۔ اسے وہ تمام لمحات یاد آنے لگے جب زارون نے اسے مخصوص نظروں سے دیکھا تھا، جب اس نے اسے امانت کہا تھا، جب اس نے اسے مسز شاہ لکھ کر دیا تھا۔ وہ سب جانتے تھے۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ اسے اپنی خودداری نیلام ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسے ایک کھلونا سمجھ کر کھیلا گیا ہے۔ اچانک دروازہ کھلا۔ زارون شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ میٹنگ منسوخ کر کے جلدی واپس آ گیا تھا کیونکہ اسے ایمن کی فکر ستا رہی تھی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم جم گئے۔ ایمن زمین پر بیٹھی تھی، آنکھیں سرخ تھی اور اس کے ہاتھ میں وہ سرخ فائل تھی۔ زارون کا دل ڈوب گیا۔ وہ لمحہ آ گیا تھا جس سے وہ ڈرتا تھا۔ ایمن، اس نے پکارا۔ ایمن بجلی کی تیزی سے کھڑی ہوئی اور وہ فائل زارون کے چہرے پر دے ماری۔ کیسے کر لیتے ہیں آپ یہ سب؟ اس کی آواز میں اتنی نفرت تھی کہ زارون لرز گیا۔ ایمن، میری بات سنو، میں تمہیں بتانے والا تھا۔ زارون نے آگے بڑھ کر اسے چھونا چاہا لیکن ایمن پیچھے ہٹ گئی۔ خبردار، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ آپ نے مجھے خریدا ہے کیا؟ میرا سودا کیا تھا میرے باپ کے ساتھ۔ کتنا پیسہ دیا آپ نے اس نکاح کے بدلے؟ ایمن کے الفاظ زارون کے دل میں تیر کی طرح لے گئے۔ ایمن، زبان سنبھال کر بات کرو۔ یہ نکاح تمہارے باپ کی مرضی اور محبت میں ہوا تھا، پیسے کے لیے نہیں۔
زارون نے سختی سے کہا، حالانکہ اس کی اپنی آنکھیں نم تھیں۔ محبت ایسی ہوتی محبت کہ ایک لڑکی کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کس کی قید میں ہے۔ آپ نے مجھے اپنی ہوٹل میں ویٹر رکھا تاکہ آپ اپنی ملکیت کا تماشا دیکھ سکیں۔ آپ کو مزہ آتا تھا مجھے جھکتے ہوئے دیکھ کر۔ میں نے تمہیں تحفظ دیا ایمن، میں تمہیں ان گلیوں سے نکال کر یہاں لایا جہاں تمہاری عزت محفوظ نہیں تھی۔ زارون نے چلایا، عزت؟ میری عزت تو آپ نے اسی دن ختم کر دی تھی جب مجھ سے میرا سچ چھین لیا تھا۔ آپ میرے شوہر نہیں، میرے مجرم میں زارون شاہ، اور میں اس رشتے کو کبھی نہیں مانوں گی۔ ایمن دوڑتی ہوئی آفس سے باہر نکل گئی۔ زارون وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے پیروں میں وہ نکاح نامہ پڑا تھا اور جو آج ان کے درمیان ایک دیوار بن گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اسے پیار سے سب بتائے گا، لیکن حقیقت نے اسے مجرم بنا کر کھڑا کر دیا تھا۔ ایمن ہوٹل سے باہر نکلی، بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ سڑک پر بھاگ رہی تھی، نہ منزل کا پتہ تھا نہ واپسی کا۔ بارش کی بوندیں اب تیز ہو کر ایمن کے چہرے پر تھپڑوں کی طرح لگ رہی تھی، لیکن اس کے اندر لگی آگ ان بوندوں سے کہیں زیادہ شدید تھی۔ وہ بھیگی ہوئی حالت میں ٹھوکریں کھاتی اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی اور اسے زور سے دھکا دیا۔ دروازہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ اندر کمال احمد اور مریم بیگم جانماز پر بیٹھے شاید اسی کے لیے دعا کر رہے تھے۔ ایمن کو اس حال میں دیکھ کر دونوں ہڑبڑا کر کھڑے ہو گئے۔ ایمن، میری بچی، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ مریم بیگم تڑپ کر اس کی طرف بڑھی، لیکن ایمن نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ مجھ سے دور ہے امی، آج کوئی مجھے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ایمن کی آواز میں ایک ایسی کرختگی تھی جس نے کمال احمد کا دل دہلا دیا۔ کمال احمد لاٹھی کے سہارے آگے بڑھے۔ بیٹی، کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ ایمن نے اپنے بیگ سے وہ نکاح نامہ نکال کر زمین پر پٹک دیا۔ یہ کیا ہے ابو؟ کمال احمد کی نظریں زمین پر پڑے کاغذ پر پڑی اور ان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ بولے ابو، خاموش کیوں ہے؟ آپ تو کہتے تھے کہ آپ میرے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ کیا جان دینے کا مطلب یہ تھا کہ آپ جیتی جاگتی بیٹی کو کسی کے نام لکھ کر بھول جائیں؟ کیا میں کوئی سامان تھی، کوئی جائیداد تھی جس کا سودا آپ نے اپنی بیماری کے بستر پر کر دیا؟ ایمن کے آنسو بارش کے پانی کے ساتھ مل کر بہہ رہے تھے۔ ایمن، میری بات سنو، کمال احمد نے لرزتی آواز میں کہا۔ میں مر رہا تھا بیٹی، ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ میرا وقت ختم ہو گیا۔ میں تمہیں اس ظالم دنیا میں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ سلطان شاہ میرے بھائی جیسے ہیں، انہوں نے ذمہ داری لی تھی۔ کون سی ذمہ داری ابو؟ ایمن چلائی۔ وہ ذمہ داری جو زارون شاہ نے نبھائی کہ مجھے اپنے ہوٹل میں ایک معمولی نوکر رکھا، کہ مجھے روز ذلیل ہوتے دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے آج لابی میں کیا ہوا؟ ایک لڑکے نے میرا دوپٹہ چھیننے کی کوشش کی۔ اس وقت کہاں تھا میرا وہ شوہر؟ وہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ایک غریب باپ کی بیٹی اپنی عزت بچانے کے لیے کتنا تڑپتی ہے۔ نہیں ایمن، زارون ایسا نہیں ہے۔ مریم بیگم نے روتے ہوئے مداخلت کی۔ وہ تو تمہارا سایہ بن کر تمہارے ساتھ رہا۔ سایہ؟ ایمن نے کڑواہٹ سے ہنستے ہوئے کہا۔ امی، اسے سایہ نہیں، اسے شکار پر لگی نظر کہتے ہیں۔ اسے مزہ آتا تھا مجھے مس ایمن کہتے ہوئے۔ اسے مزہ آتا تھا مجھے اپنی میز پر کافی سجاتے دیکھ کر۔ وہ مجھے ایک انسان نہیں، اپنی ایک چیز سمجھ رہا تھا۔ کمال احمد کرسی پر ڈیر ہو گئے۔ ان کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ میں نے صرف تمہارا تحفظ چاہا تھا۔ آپ نے میرا تحفظ نہیں، میرا غرور چھین لیا ابو۔ میں فخر کرتی تھی کہ میں محنت کر کے آپ کا علاج کروا رہی ہوں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ دوائیاں جو میں خرید رہی ہوں وہ دراصل اس امیر شوہر کی خیرات ہے جس کا میں نے کبھی چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہا تھا۔ آپ نے مجھے اس کی نظروں میں گرا دیا۔ اسی لمحے باہر ایک گاڑی آ کر روکی۔ زارون شاہ جو ایمن کے پیچھے ہی آیا تھا تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر ایمن کا غصہ چند قدم اور ہو گیا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ایمن اس کی طرف مڑی۔ دیکھ لیا میرا گھر، دیکھ لیا ہماری اوقات، اب کیا چاہیے تمہیں؟ جاؤ یہاں سے۔ زارون نے کمال احمد کی بگڑتی حالت دیکھی اور فوراً ان کے پاس پہنچا۔ انکل، اپنی دوائی لے، پلیز پرسکون ہو جائے۔ ایمن نے زارون کا ہاتھ جھٹک دیا۔ دور رہو میرے باپ سے، تم نے پہلے ہی انہیں اپنی احسان مندی کے بوجھ تلے دبا رکھا ہے، اب اور نہیں۔ زارون نے ایمن کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک گہری تکلیف تھی۔ ایمن، تم مجھ پر جتنا چاہو غصہ کر لو، مجھے گالیاں دے لو، لیکن اپنے باپ کو اس حال میں مت پہنچاؤ۔ یہ سب انہوں نے میری وجہ سے نہیں، تمہاری خاطر کیا تھا۔ میری خاطر؟ ایمن نے چبا چبا کر کہا۔ زارون شاہ، اگر تمہیں واقعی میری فکر ہوتی تو تم پہلے دن مجھے سچ بتاتے۔ تم تماشا نہ دیکھتے۔ تم نے ثابت کر دیا تم ایک بزنس مین ہو جس نے ایک ڈیل کی اور پھر اس ڈیل کے پورا ہونے کا انتظار کیا۔ وہ ڈیل نہیں تھی ایمن، وہ محبت تھی۔
زارون نے پہلی بار اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں، میں نے تمہاری تصویریں دیکھ کر تمہارے جوان ہونے کا انتظار کیا ہے۔ میں نے اس دن سے تمہیں اپنا مانا ہے جب تم نے گڑیا سے کھیلنا بھی نہیں چھوڑا تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میرے لیے آسان تھا تمہیں کسی اور کے سامنے جھکتے دیکھنا؟ میں ہر پل مرتا تھا لیکن تمہارے باپ کا وعدہ آڑے آ جاتا تھا۔ ایمن خاموش ہو گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی بے یقینی تھی۔ محبت میں سوچ ہوتا ہے زارون، دھوکہ نہیں، اور تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ تو اب کیا چاہتی ہو تم؟ زارون نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایمن نے زمین پر پڑا نکاح اٹھایا اور زارون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے درمیان سے پھاڑ دیا۔ کاغذ کے 2 ٹکڑے زمین پر گر گئے، پورے کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ کمال احمد کے منہ سے ایک سسکی نکلی۔ میں اس رشتے کو نہیں مانتی، ایمن نے سباٹ لہجے میں کہا۔ تم میرے لیے وہی زارون شاہ ہو جو صبح تھے، ایک مغرور مالک، اور میں تمہارے لیے وہی ویٹر ہوں جو کل تھی۔ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ زارون نے پھٹے ہوئے کاغذ کے ٹکڑوں دیکھا، پھر ایمن کو۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی جس میں کرب چھپا تھا۔ کاغذ پھاڑنے سے حقیقت نہیں بدلتی ایمن، تم آج بھی میری بیوی ہو اور کل بھی رہو گی۔ میں جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا تم خود میرے پاس آؤ گی، کیونکہ تمہاری تقدیر میرے نام ہے اور لکھی جا چکی ہے۔ زارون مڑا اور بغیر پیچھے دیکھے باہر نکل گیا۔ بارش اب تھم چکی تھی، لیکن ایمن کی زندگی کا طوفان اب اپنی انتہا پر تھا۔ وہ اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی، جبکہ کمال احمد کی خالی نظریں چھت کو تک رہی تھی، جیسے وہ اپنی اس بیٹی کو تلاش کر رہے ہوں جو آج ان سے بہت دور نکل گئی تھی۔ ایمن کے گھر میں ہونے والے اس ہنگامے کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس ایک ہفتے میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ ایمن نے ہوٹل جانا چھوڑ دیا تھا، لیکن زارون نے اسے پریشان کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ تاہم اس خاموشی میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ ایمن کو سارا سے پتہ چلا کہ جس رات وہ زارون سے لڑ کر آئی تھی، اسی رات زارون نے خاموشی سے اس کے والد کو شہر کے سب سے بڑے ہسپتال میں داخل کروا دیا تھا اور خود تمام اخراجات اٹھائے، مگر اس شرط پر کہ ایمن کو پتہ نہ چلے۔ آج کمال احمد گھر واپس آ چکے تھے۔ وہ اب پہلے سے کہیں زیادہ بہتر اور تمنا محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے ایمن کو اپنے پاس بٹھایا اور وہ تمام خطوط دکھائے جو زارون اسے بچپن سے لکھتا رہا تھا، لیکن کمال احمد نے کبھی ایمن کو نہیں دبیے تھے۔ ان خطوط میں زارون کی محبت، اس کا انتظار اور اس کی فکر صاف جھلکتی تھی۔ ایمن کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ جسے وہ ملکیت کا غرور سمجھ رہی تھی، وہ دراصل ایک خاموش محافظ کی لازوال محبت تھی۔ آج شاہ ہاؤس میں ایک چھوٹی سی تقریب تھی، سلطان شاہ کی سالگرہ کی۔ ایمن اپنے والد اور والدہ کے ساتھ وہاں پہنچی تھی۔ وہ پہلی بار اس گھر میں ایک بہو کے طور پر قدم رکھ رہی تھی۔ تقریب کے شور و غل سے دور زارون چھت پر کھڑا شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ سیاہ سوٹ میں وہ ہمیشہ کی طرح باروک لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک اداسی تھی۔ سیڑھیوں پر چاپ ہوئی زارون نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ دانیال، میں نے کہا تھا نا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ دانیال تو نہیں، لیکن کیا ایک ویٹریس کو آنے کی اجازت ہے؟ ایک مانوس اور لرزتی آواز گونجی تھی۔ زارون بجلی کی تیزی سے مڑا۔ سامنے ایمن کھڑی تھی۔ سفید رنگ کے زردی والے جوڑے میں وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ندامت اور پلکوں پر ستارے چمک رہے تھے۔ زارون کے چہرے پر حیرت کے سائے لہرائے۔ تم یہاں؟ ایمن آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ میں یہاں اپنا ادھورا کام پورا کرنے آئی ہوں۔ کون سا کام؟ زارون نے لہجہ سخت رکھنے کی کوشش کی، مگر اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایمن نے اپنے پرس سے وہی آٹوگراف والا کاغذ نکالا جسے اس نے بڑی مشکل سے جوڑ کر دوبارہ ٹیپ لگائی تھی۔ اس نے وہ کاغذ زارون کی طرف بڑھایا۔ یہ کاغذ جس پر آپ نے مسز شاہ لکھا تھا، اس دن میں نے کہا تھا کہ میری شادی نہیں ہوئی، لیکن آج میں ماننے آئی ہوں کہ میں غلط تھی۔ ایمن کی آواز بھر آئی ہوئی تھی۔ زارون نے کاغذ کی طرف دیکھا، پھر ایمن کی آنکھوں میں۔ تم نے تو وہ نکاح نامہ پھاڑ دیا تھا ایمن، تم نے کہا تھا کہ تم اس رشتے کو نہیں مانتی۔ کاغذ پھاڑنے سے حقیقت نہیں بدلتی زارون۔ ایمن نے وہی جملہ دہرایا جو زارون نے اس رات کہا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں تب بھی آپ کی تھی جب مجھے علم نہیں تھا، اور میں آج بھی آپ ہی کی ہوں جب مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ مجھے معاف کر دے زارون، میں نے آپ کی محبت کو پہچانے میں بہت دیر کر دی۔ ایمن کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا۔ زارون کا تمام غصہ ایک لمحے میں برف کی طرح پگھل گیا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور ایمن کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ تمہیں پتہ ہے ایمن، میں نے 8 سالوں میں کتنی بار تمہاری تصویروں سے باتیں کی ہیں۔
مجھے ڈر تھا کہ جب تم سامنے آؤ گی تو شاید تم مجھے قبول نہ کرو، لیکن جس دن تم نے ہوٹل میں مجھ سے آٹوگراف مانگا، اس دن مجھے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ ایمن نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تو آپ واقعی خپتی ہیں؟ زارون ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں سکون تھا۔ ہاں، تمہارے عشق میں خپتی ہوں۔ میں نے تمہیں ویٹر کے طور پر اس لیے رکھا تھا کہ تم خود کو پہچانو، تم اپنی محنت سے جینا سیکھو۔ میں تمہاری خودداری کو توڑنا نہیں، اسے سنوارنا چاہتا تھا۔ اور وہ جو آپ نے مجھے امانت کہا تھا؟ ایمن نے شرارت سے پوچھا۔ تم میری امانت ہی تو ہو۔ میرے بابا اور تمہارے ابو نے تمہیں میرے نام کیا تھا، لیکن میں نے تمہیں اپنے دل کے نام کیا تھا۔ زارون نے اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگایا۔ چھت پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور دور کہیں موسیقی کی دھیمی آوازیں آ رہی تھیں۔ زارون نے جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی، اس کے اندر ہیرے کی ایک خوبصورت انگوٹھی چمک رہی تھی۔ ایمن کمال احمد، کیا تم اس نکاح کو جو ہم نے برسوں پہلے کیا تھا آج پورے ہوش و حواس میں قبول کرتی ہو؟ کیا تم زارون شاہ کو اپنی زندگی کا حصہ بننا پسند کرو گی؟ ایمن کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ اس نے اپنا سر زارون کے شانے پر ٹکا دیا۔ قبول ہے، ایک بار نہیں 1000 بار قبول ہے۔ زارون نے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی اور پھر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اس لمحے تمام تلخیاں، تمام غلط فہمیاں ختم ہو گئی تھیں۔ وہ دونوں جو برسوں سے ایک دوسرے کے قریب ہو کر بھی دور تھے، آج ایک ہو چکے تھے۔ ویسے مسز شاہ، زارون نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ جی؟ ایمن نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ، کافی کون بنا کر لائے گا؟ روم نمبر 5 ابھی بھی خالی ہے۔ زارون نے اسے چھیڑا۔ ایمن کھلکھلا کر ہنس دی۔ اب کافی آپ بنائیں گے اور میں پیوں گی، کیونکہ اب میں ویٹر نہیں، اس گھر کی ملکہ ہوں۔ زارون نے اس کی پیشانی چومی۔ تم ہمیشہ سے ملکہ ہی تھی ایمن، بس تاج پہنانے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، جیسے اس ادھورے نکاح کے مکمل ہونے پر گواہی دے رہا ہو۔ زندگی نے ایک طویل سفر طے کیا تھا، لیکن انجام اتنا ہی خوبصورت تھا جتنی زارون کی خاموش محبت۔